بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کل کے حدیث کے درس میں جو باتیں میں نے بیان کی اس میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو صورتیں پڑھا کرتے تھے وہ کون سی ہے، اور اسی طرح سے میں نے بتایا اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں لمبی نماز پڑھتے تھے، ظہر میں فجر کے مقابلے میں مختصر نماز ہوتی تھی، اور مغرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مختصر نماز پڑھتے تھے۔ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی، اور اسی طرح سے یہ بات بھی آئی تھی کل کے درس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایک ہی سورت کو اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ بھی پڑھا ہے۔ ایک ہی سورہ جو آپ کو یاد ہو، اگر وہ آدمی اس کو 2 مرتبہ پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد یاد ہے، پہلی رکعت میں بھی وہی پڑھتا ہے، دوسری رکعت میں بھی وہی پڑھتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اللہ کے نبی نے پڑھا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات جو کل میں نے بتایا، کوئی آدمی رکوع میں پہنچے جبکہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کے بارے میں نے بتا دیا تھا، اور لیکن آدمی امام کے پاس پہنچے اس حال میں کہ امام رکوع میں ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نماز ہو جائے گی، لیکن آدمی کو چاہیے کہ پہلے پہنچے۔ اس واقعہ میں نے بیان کیا، جو صحابی دوڑتے ہوئے دور ہی سے رکوع کرتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں معلوم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی، اس پر اللہ کے نبی نے ڈانٹا نہیں، کہا کہ آئندہ دور سے رکوع کرتے ہوئے نہ آنا، لیکن تمہاری نماز ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا رکوع آدمی اگر کرتا ہے، رکوع میں پہنچتا ہے آدمی، اور اس حال میں کہ امام رکوع میں جا چکا ہے، اس کو اگر رکوع مل جاتا ہے تو وہ رکعت بھی مل گیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مغرب میں بھی لمبی رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ بھی کل کے درس میں آ چکا ہے۔ اور یہ بات بھی کل بتا دی گئی کہ اگر کوئی آدمی امامت کرتا ہو، نماز پڑھاتا ہو، جیسے آج کل کے زمانے میں تراویح چل رہا ہے، کوئی حافظ مرد یا حافظہ عورت کوئی ہوتی ہے تو 2 3 پارے پڑھاتی ہے، یہ کہ جو رمضان میں، جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کل کے حدیث میں یہ بھی آ چکا ہے، اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا، جو اللہ کے نبی کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے، پھر جا کے اپنے قوم میں نماز پڑھاتے تھے۔ کیا ڈانٹا اللہ کے نبی نے؟ یہ کہا افتان انت یا معاذ، اے معاذ فتنہ پھیلانا چاہتے ہو، لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہو، یعنی نماز اگر پڑھا رہے ہو تو پیچھے لوگوں کا خیال رکھنا، کون آپ کے پیچھے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اب اسی طرح سے دیکھیے اور چند باتیں آج کی حدیث میں درس میں آئے گی کہ نماز میں آدمی قدم جو رکھتا ہے وہ کس طرح سے رکھے۔ یہ اچھی طرح سے آپ یاد رکھیں کہ دونوں قدم بالکل سیدھے ہوں گے نماز میں۔ اس طرح سے قدم رکھنا یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ قدم بالکل سیدھے ہوں، اور آدمی قدم کے بیچ میں اتنا زیادہ گیپ نہ دے کہ اس کا کھندا جو ہے وہ گیپ فل نہیں کر پا رہا ہو۔ یعنی آدمی قدم کتنا پھیلا سکتا ہے؟ پیر پھیلانا ہے تو اتنا ہی جتنا اس کا شولڈر ہے، کھندا ہے، کھندے سے زیادہ دوری تک آدمی کیا نہیں کرے گا؟ اپنے پیر کو نہیں پھیلائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر جگہ میں، مسجدوں میں لوگ پیر پھیلاتے ہیں، اتنا زیادہ پھیلاتے ہیں کہ پیر وہ کھندا اس کا جو ہے اس سے بھی باہر نکل جاتا ہے۔ یہ سنت کے خلاف، یہ بھی سنت کے خلاف ہے کہ پیر کو اس طرح سے رکھتے ہیں، بالکل آپ نے کیسے کیا ہے؟ پیر بالکل آپ نے پھیلا دیا، اور اس طرح سے وہ بن چکا ہے
کہ قبلے سے ہٹ چکے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف، بلکہ پیر بالکل سیدھا رکھیں گے۔ اگر کوئی بڑھاپے کی وجہ سے، کسی کے پیر میں درد ہونے کی وجہ سے اگر ٹیڑھا ہوتا ہے تو نماز ہو جائے گا، لیکن ہمارے بچے، ہمارے نوجوان مرد عورتیں جو ابھی اپنی نماز کو درست کر سکتی ہے لیکن کھڑے ہوتی کیسے؟ پیر ایسا، پیر ایسا سیدھا ہونا چاہیے، پیر بالکل ایسا نہیں کہ آپ کا پیر، اس کے جو پیر کی انگلیاں ہیں وہ ادھر پھیلی ہوئی ہیں یا ادھر پھیلی ہوئی ہیں یا اور کسی طریقے سے، یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ پیر بالکل کیا ہونا چاہیے؟ سیدھا ہونا چاہیے۔ اس میں ایک بات آپ یاد رکھیے، اگر آپ جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو قریب مل مل کر کھڑے رہیں گے۔ اگر کوئی آدمی پیر بالکل سیدھا رکھا ہوا ہے تو اس کے پیر کے ساتھ ملائیں گے، ایسا نہیں یہ بعض مسجد میں ملاتے ہیں پیر اس طرح سے انگلیاں، یہ سنت کے خلاف۔ یہ پیر اگر ملانا ہے تو آپ اس طرح سے ملائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود پیر ملانے کے بارے میں تفصیل نہیں ملتا، لیکن صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ ایڑیاں سے ایڑیاں ملاتے تھے۔ تو یہ نہیں اس طرح سے ملانا، انگلیاں ملاتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ اگر آپ کو ملانا ہے تو پیر سے پیر ملائیں گے۔ اور اس طرح سے بھی نہیں کہ کسی کے پیر پہ آپ نے پیر رکھ دیا، کسی کے پیر کے انگلی کو آپ نے دبا دیا اور اس کو پریشان کر رہے ہیں نماز میں، نہیں۔ اگر ملانا ہے آپ کو صحیح سنت کے مطابق، آپ کیا کریں گے؟ پیر ملائیں گے۔ اگر آپ کو پیر آپس میں ملاتے ہیں، وہ کیا ہونا چاہیے؟ بالکل سیدھا۔ دوسری بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں نماز پڑھنے میں پیروں کی درستگی جو ہوتی ہے، صف کی جو درستگی ہوتی ہے، وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اپنے اگلے پیر کو دیکھ کے، انگلیاں دیکھ کے درست کرتے ہیں۔ صف درست کرنا، کبھی اعلان ہوتا ہے مسجد آپ گئے ہوں یا آپ گھر میں نماز پڑھا رہے ہو، کیا کہتے ہیں؟ صفوں کو درست کر لو، جسے عربی میں کہا جاتا ہے سووا صفوفکم واعتدلوا، سیدھے ہو جاؤ، صفوں کو درست کرو۔ اب کسی کو معلوم نہیں ہے الا ماشاء اللہ کہ صفوں کو کیسے درست کرتے ہیں۔ صف میں اگر آپ کھڑے ہو رہے ہیں، گھر میں بچے ہیں، آپ نے نماز پڑھ لیا جماعت کر کے، کہیں تراویح میں چلے گئے، کہیں ایسا موقع آیا آپ مسجد کہیں چلے گئے، نماز پڑھنے کا موقع ملا، صف میں کھڑے ہیں، مرد بھی اس میں کوتاہ ہے اور عورتیں کیونکہ بہت کم مسجد جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ پیروں کو جو سیدھا کیا جاتا ہے، صفوں کو جو سیدھا کیا جاتا ہے وہ ایڑی سے کیا جاتا ہے۔ یہ ایڑی ہے نا، یہ ایڑی ہے تو اس طرح سے سمجھیے کہ یہ ایڑی ہے، اب یہ بھی ایڑی ہے تو اس طرح سے پیچھے سے سیدھا کریں گے، پیچھے سے، یہ پیچھے سے جو لائن جو ہے پیروں کا، ایڑی جو یہ برابر ہونا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اکثر؟ انگلی دیکھتے ہیں، انگلی دیکھ کے آگے پیچھے بڑھتے ہیں، سب لوگ اپنے سامنے انگلیاں کرتے ہیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ کیوں؟ انگلی جب آپ سیدھا کریں گے تو کسی آدمی کا پاؤں لمبا ہوگا، وہ پیچھے چلا جائے گا کیونکہ اس کے انگلیاں لمبے ہیں۔ کسی آدمی کا جو انگلیاں ہیں وہ چھوٹا ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ ایسا آگے چلا جائے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ صف میں جو درستگی کی جاتی ہے پیروں کی، وہ ایڑی سے کرتے ہیں۔ یہ ایڑی ہے، ایڑی، کیونکہ سب کی ایڑیاں برابر ہوگی، انگلی اگر بڑا چھوٹا ہوگا تو وہ آگے آتا ہے، ایڑیاں سب کے بالکل برابر ہوں گے اس طرح سے۔ اگر انگلی سے آپ اگر صف کو درست کریں گے تو کسی کی انگلی لمبی، کسی کی چھوٹی ہوتی ہے، اس اعتبار سے کوئی آدمی پیچھے چلا جائے گا صف سے کیونکہ اس کی انگلیاں لمبی ہے، انگلیوں کے اعتبار سے صف درست کیے ہیں۔ کسی کے پیر چھوٹے ہیں، چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ کہاں چلا گیا؟ وہ صف کے اندر چلا گیا۔ چار لوگ بالکل سیدھے ہیں، ایک آدمی آگے چلا گیا کیونکہ اس کی انگلیاں چھوٹے تھے، انگلیاں سے ناپ کا صف درست کریں تو وہ آگے چلا جائے گا۔ تو صف کیسے درست کرتے ہیں؟ صف ایڑیوں سے درست کرتے ہیں۔ اس کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اچھے جو پڑھے لکھے بھی ہیں اس مسئلے کو جانتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں۔ اس لیے نماز میں جب بھی کھڑے ہوں صف کی درستگی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو صف درست نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں درار ڈالتے ہیں۔ جو نماز میں صفوں کو درست کرتے ہیں ان کے دل بھی آپس میں جڑتے ہیں، جو صفوں کو درست نہیں کرتا ان کی آپسی دلوں کی جو جوڑ ہے اس کو بھی ختم کر دی جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھو آج ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رہتا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس میں سے یہ غلطی یہی ہے صف میں سیدھے نہیں، کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے۔ صفوں کو بالکل سیدھا
اور بالکل آگے پیچھے نہ ہو۔ صفوں کی درستگی نماز کی درستگی میں سے ہے۔ صف درست ہے تو نماز درست ہے، صف اگر درست نہیں ہے تو نماز بھی درست نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ چیزیں معلوم پڑ گئی، تکبیر تحریمہ معلوم پڑا، اس کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے وہ معلوم، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے وہ معلوم، امام کے پیچھے اگر ہو تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے وہ بھی معلوم ہو گیا، اور اسی طرح سے ہاتھ کہاں پہ باندھنا ہے، کتنی گنجائش ہے وہ بھی معلوم ہو گیا، سجدے کی طرف کہاں یہ نگاہیں سجدے کی طرف ہو وہ بھی معلوم ہو گیا، گردن بہت جھکا رہنا ہے یا نہیں ہے وہ بھی معلوم ہو گیا، پیر کیسے رکھنا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا، صف کو درست کیسے کرنا ہے وہ بھی معلوم ہو گیا، سورہ فاتحہ کے بعد میں کن صورتوں کو پڑھنا چاہیے وہ بھی معلوم ہو گیا، سورہ فاتحہ کے بعد میں ایک ہی صورت اگر آدمی بار بار پڑھے تو نماز ہوتا ہے یا نہیں وہ بھی معلوم ہو گیا آپ کو۔ اسی طرح سے مغرب میں اگر لمبی کوئی صورت پڑھتا ہے تو یہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے، فجر میں کوئی چھوٹی صورت پڑھتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ یہ سب مسائل تھے جو آپ کو معلوم ہو گئے الحمدللہ۔ دیکھیے اب اس کے بعد آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رکوع کا کیا طریقہ ہوگا۔ وبعد ذلك انتهاء القراءة يكبر رافعا يديه كرفعهما عند تکبیر الاحرام۔ پھر جب رکوع میں جاتے ہیں تکبیر تحریمہ کو ہم جب کہہ رہے ہوتے تو ہاتھ اٹھا کر جیسے جاتے ہیں ویسے ہی، جو میں نے کہا حد و منکبیہ کندھے کے برابر، یہ بھی حدیث ملتا ہے، جیسے احناف ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ۔ تو رکوع میں جاتے وقت بھی دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر بول کے رکوع میں جائیں گے۔ صحابہ سے بغیر رفع دین کے بھی نماز پڑھنا ثابت ہے، جیسے احناف پڑھتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور رفع دین کے ساتھ جیسے شوافے پڑھتے ہیں، اہل حدیث حضرات جو نماز پڑھتے ہیں رفع دین کے ساتھ، یہ بھی حدیث میں منقول ہے۔ تو آدمی جب رکوع میں جا رہا ہو تو کیا کرے گا؟ دونوں ہاتھوں کو اللہ اکبر اٹھا کر سیدھا رکوع میں جائے گا۔ جیسے کہ کیسے جاتا تھا؟ جیسے وہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر بولنے کے لیے جیسے ہاتھ باندھتا تھا، یہاں پہ بالکل ہاتھ اٹھا کر سیدھا رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب جب رکوع میں جائے گا تو کیا کہیں گے؟ رکوع میں جانے کے بعد امام تو یہ کہے گا، رکوع میں چلے گئے تو ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، 4 کلمات حدیث میں آتے ہیں۔ جب آدمی رکوع میں چلا جائے، رکوع میں جانے کے بعد اس کا سر جو ہے، پیٹھ جو دونوں سیدھے ہوں گی، بالکل سر ایسا جھکا ہے یہ بھی غلط، پیٹھ کمان کی طرح بن گیا، ایسے پیٹھ عورتوں کا پیٹھ دیکھتے ہیں، مردوں کا پیٹھ دیکھتے ہیں، ایسا بن جائے، ایسا سیدھا ہونا چاہیے رکوع میں، سر بھی بالکل، یہ سر ہے یہ بھی بالکل سیدھا، گردن کے ساتھ یہ سر جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یہ سر بھی سیدھا، ایسا بھی نہیں اوپر بھی نہیں، بالکل پیٹھ بالکل سیدھا، ایسا پیٹھ ایسا کیے ہوئے، سر ادھر آ گیا، پھر سر کو سیدھا کر رہے ہیں، یہ پیٹھ ایسے نہیں، پیٹھ بالکل سیدھا اور سر یہاں پہ بالکل۔ اور جب رکوع میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ رکوع میں جو تسبیح کہیں گے اس کا تذکرہ آئے گا، لیکن رکوع میں جاتے وقت ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر بول کے رکوع میں جاتے ہیں، اور رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمیدہ، کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ۔ لیکن جب ہم لوگ رکوع میں جاتے ہیں نا تو رکوع میں جانے کے بعد وہاں کیا دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ جب رکوع میں آدمی جاتا ہے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، 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 میرے عظیم و شان رب کی کیا ہے؟ پاکیزگی بیان کرتا ہوں، سبحان پاک ہے، پاکیزہ ہے، ربی العظیم میرا عظیم رب، کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے رکوع میں؟ سبحان پاک ہے تمام عیوب سے، کون؟ ربی العظیم میرا زبردست عظمت والا رب،
سبحان ربی العظیم، پاک ہے تمام جتنے بھی اللہ کے اوپر لوگ ہو یا جو بھی ہو الزام لگاتے، جیسے اللہ کا بیٹا ہے بولتے ہیں، کہا سبحان، اللہ بیٹے سے پاک ہے. اللہ کی بیوی ہے بولتے ہیں بہت سارے لوگ، کہتے ہیں کہ اللہ بیوی سے پاک ہے. اللہ کیا ہے؟ تمام عیوب جو ہیں، وہ تمام چیزیں جو انسان یا کسی کو بھی نیچے درجے تک پہنچاتا ہے، عیب دار بناتا ہے، ان تمام عیوب سے اللہ پاک ہے. سبحان ربی العظیم، کون؟ میرا جو عظمت والا رب ہے وہ کیا ہے؟ تمام برائیوں سے پاک ہے. یہ کہتے ہیں. رکوع میں کم سے کم 3 مرتبہ کہنا چاہیے. رکوع میں کم سے کم کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اس سے زیادہ 10 مرتبہ کہیے، اس کی کوئی تعداد نہیں، لیکن کم سے کم اقل جو کہا جاتا ہے وہ 3 مرتبہ ہے. اس لیے صحیح طور پر جو سبحان ربی العظیم جو ہے اس کو 3 مرتبہ بولنا چاہیے. اب جب 3 مرتبہ بولیں گے، امام کو چاہیے کہ وہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ بولے، تاکہ پیچھے والے مقتدی لوگ آرام سے اس کو ادا کر سکیں. 10 مرتبہ بھی آدمی پڑھ سکتا ہے. اور جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اب رکوع میں نے بتا دیا کیسے کریں گے، اس کی حیات بتا دیا. ایک تو یمد ظہرہ، پیٹھ کو بالکل سیدھا، اور پیٹھ کو کمان نہیں بنائے گا، سر کو جھکائے گا نہیں، اور پیٹھ اور سر بالکل سیدھا ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہاتھ ہے یہ اپنے بازو سے بالکل الگ ہوگا. رکوع میں ایسا بالکل اس طرح سے رکوع نہیں کریں گے، بالکل الگ. پاؤں کو جو ہمارے جو گھٹنے ہیں اس کو مضبوطی سے ایسا پکڑیں گے جیسے کوئی چیز پکڑتے ہیں ایسا. آگے آئے گا، میں بتاتا ہوں. عورتیں جو نماز میں جو تھوڑا سا فرق ہے وہ ہے یا نہیں ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، وہ آخر کے درس میں بتائیں گے. لیکن اب جو بتا رہا ہوں اس اعتبار سے سمجھتے جائیے. ہاتھ بالکل اس طرح سے نہیں، تھوڑا سا کھلا رکھ کے آپ کیا کریں گے، اس سے الگ رکھ کر یہ جو ہاتھ ہے اس سے آپ کیا کریں گے، اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے. گھٹنوں کو کیا کریں گے؟ مضبوطی سے پکڑیں گے. پیٹھ بالکل سیدھا ہوگا، اور انگلیاں ایسی نہیں ہوگی ایسا جیسے کوئی چیز پکڑتے ہیں نا ویسا، اپنے گھٹنوں کو ایسا مضبوطی سے پکڑیں گے. اب اس کے بعد دیکھیے، جب ہم وہاں پہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم جو ہم نے 3 مرتبہ یا اسی طرح سے اگر 10 مرتبہ اگر چاہے تو پڑھ لیا، اس کے بعد میں رکوع سے کیا کیا جائے، اٹھا جائے گا. یہ جو سبحان ربی العظیم جو پڑھتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے، جب ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، فسبح بسم ربک العظیم، فسبح بسم ربک العظیم. یہ قرآن کی آیت ہے، چیپٹر نمبر 29 کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، آج کے بعد رکوع میں اس کو پڑھو. کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. پھر جب ایک آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، جو آپ لوگ عام طور پہ پڑھتے ہیں، معلوم ہے آپ کو، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اجعلوها فی سجودکم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھو، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھو. جب وہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا، ابو داؤد کی روایت میں، اور یہ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، سبح اسم ربک الاعلی جب نازل ہوا اللہ کے نبی نے کہا سجدے میں یہ پڑھا کرو. کیا؟ سبحان ربی الاعلی. اسی طرح سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ رکوع اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھیں گے. بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کبھی حافظ نماز پڑھتے پڑھتے آئندہ رکعت میں کیا پڑھنا ہے وہ رکوع میں پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے. بچے ہوتے ہیں چھوٹے، سجدے میں گئے ہیں، اس کو کھڑے ہو کے دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے تو وہاں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. پڑھنے کے بعد وہاں تھوڑا پڑھتے ہیں پیچھے سے، یہ نہیں پڑھنا چاہیے. کبھی کبھی رکوع میں بھی پڑھتے ہیں، غلطی سے ہم سے سورہ فاتحہ یا کوئی پڑھتے ہیں تو کیا ہے اس طرح سے پڑھنا. اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ آدمی جب نماز میں ہو تو اس طرح کی رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن نہ پڑھے. اللہ کے نبی کو باقاعدہ منع کیا گیا. اب دیکھیے سبحان ربی العظیم جو رکوع میں پڑھا جاتا ہے اس کی جگہ آپ اور بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. کون کون سی دعائیں ہیں؟ بہت ساری دعائیں ہیں جس کو آدمی پڑھ سکتا ہے. اس میں سے ایک ہے سبحانک اللہم
ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ کہتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کئی دعائیں ہیں لیکن آپ کم سے کم سبحان ربی العظیم جو رکوع میں اور سبحان ربی الاعلیٰ جو سجدے میں ہے اس کو پابندی سے اس خیال کے ساتھ وہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں وہ آپ یاد کر کے آپ پڑھیے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ دعا پڑھتے تھے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، یہ دعا پڑھتے تھے اللہم لک رکعت، اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، وبک آمنت، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، اے اللہ میرے کان تیرے لیے کیا ہو گئے، جھک گئے، تیری باتیں سننے کے لیے تیرے سامنے اتنے سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو تیرے سامنے ڈال دیا، کان وہی سنیں گے اللہ جو تو کہے گا، وَبَصَرِي، میرے آنکھیں اے اللہ تیرے سامنے آ چکے ہیں، تو جو کہے گا وہی دیکھیں گے، وَمُخِّي، اور میرا دماغ، میرے ہڈیاں، میرے جوڑ، یعنی میں سب کچھ، میرا جسم، میرا ہر اعضا جو ہے اللہ تیرے سامنے کیا ہے، جھکا ہوا ہے۔ کتنی زبردست دعا ہے دیکھیے، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لایا، اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، میرے آنکھ کو بھی میں نے تیرے حوالے کیا، میرے کانوں کو بھی اے اللہ میں نے تیرے حوالے کیے، میرے دماغ کو، میرے ہڈیوں کو، میرے بدن کے ہر اعضا کو اے اللہ میں نے کیا کیا، تیرے حوالے کیا۔ یہ بھی اللہ کی دعا کرتے ہیں۔ یہ سب آپ عام نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز میں، تہجد میں یہ سب دعائیں یاد کر کے پڑھ سکتے ہیں، رکوع میں اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ اور بھی بہت سارے دعائیں ہیں، اللہ کے نبی اسی طرح سے وہ جو حدیث دیکھیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکوع اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، دیکھیے الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، اللہ کے نبی نے کہا اے لوگوں سن لو اچھی طرح سے، مجھے منع کیا گیا ہے کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں کیا کروں، قرآن کی تلاوت کروں۔ فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب، رہا رکوع میں اللہ کی عظمت بیان کرو۔ عظمت کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، عظیم یعنی عظمت والا، یہ عظمت والے کلمات آپ رکوع میں کہو۔ اما السجود فاجتہدوا فی الدعاء، سجدے میں اللہ سے دعائیں کرو، دعائیں یعنی جو حدیث میں ثابت ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد اور بھی بہت سارے دعائیں ہیں، اردو میں نہیں کرنا ہے، جو عربی میں دعائیں آپ کو اگر یاد ہو تو عربی میں پڑھیں گے۔ فرض نماز میں ہم صرف اتنا ہی پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد بھی امام سجدے میں ہے، ٹائم مل رہا ہے تو دوسری دعائیں ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ اس کو اچھی طرح سے اگر یاد کریں گے آپ اس کو پڑھیں گے۔ اب دیکھیے رکوع میں آپ نے پڑھنا جو ہے اس کا تذکرہ آپ نے سن لیا، جب رکوع سے اٹھیں گے تو یہ کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، یہ کون کہے گا؟ امام کہے گا، مقتدی نہیں۔ ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں تو ہم کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، امام اگر پڑھ رہا ہے تو پیچھے والے لوگ نہیں بولیں گے، اکثر یہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں نماز میں، پیچھے کے لوگ بھی کیا کرتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، نہیں امام بولے گئے۔ کیا ترجمہ؟ آپ رکوع میں گئے تھے اور اللہ کی عظمت بیان کی، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا عظیم و شان رب، اور رکوع سے اٹھ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی۔ زندگی گزر گئی نا، سمع اللہ لمن حمدہ کا ترجمہ نہیں معلوم تھا۔ یہ وہ جو رکوع میں آپ نے جو کہا تھا اس کے بدلے میں امام کہتا ہے اللہ نے سن لیا، سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی، اس کی حمد و ثنا بیان کی، اس اللہ نے اس کی حمد و ثنا کو کیا کیا؟ سن لیا، تعریف کو اللہ نے سن لیا۔ کان یرفع یدیہ اذا رفع رأسہ من الرکوع، اور اسی طرح جب اللہ کے نبی رکوع سے اٹھتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور چھوڑتے تھے۔ رکوع میں جاتے وقت کیسا تھا؟ ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر بول کے رکوع میں جاتے تھے۔ رکوع میں رکنے کا طریقہ کیا ہے پورا تفصیل سے بتا دیا، رکوع میں کیا پڑھنا ہے وہ بھی تفصیل سے آ گیا۔ اب رکوع سے اٹھتے وقت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھا کر رکوع سے اٹھتے تھے، اور رکوع سے اٹھ کر بالکل خاموش کھڑے ہو جاتے تھے، بالکل سیدھا۔ پھر اس میں دعا ہے، کیا دعا ہے وہ؟
ربنا ولک الحمد، یہ دعا ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چاروں لفظ حدیث میں آئے ہیں، آپ جو بھی پڑھیں گے تو صحیح ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لک الحمد، تیرے لیے ہی تعریف ہے۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب، تیرے لیے ہی تعریف ہے، عظمت ہے۔ یہ کب؟ رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ آپ اس میں رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی آپ اگر چاہے تو دوسری دعائیں پڑھ سکتے ہیں، رکوع کے بعد بھی ہے۔ اللہ کے نبی رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے نا، لمبا لمبا رکوع کرتے تھے، لمبی لمبی سجدے کرتے تھے، یہ دعائیں پڑھتے تھے۔ ہمارے یہاں پہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم پڑھ کے اٹھ کے جانے تک بس ہوتا ہے، اللہ کے نبی یہ دعائیں پڑھتے تھے۔ اللہ کی تعریف کتنی؟ ملء السماوات، آسمان بھر کے اللہ کی تعریف، زمین بھر کے اللہ کی تعریف، آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنا جگہ خالی ہے اس کے برابر اللہ کی تعریف، اور اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا اللہ کی تعریف۔ دیکھیے اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے، اور یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت، کوئی روک نہیں سکتا جس کو تو دے دے۔ اللہ عزت دے دے، اللہ مال دے دے، اللہ کوئی چیز دے دے، اللہ اگر دے دے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہم لا مانع، کوئی نہیں روک سکتا، لما اعطیت، جس کو تو نے دیا، ولا معطی، اور کسی کو کوئی دے نہیں سکتا جس کو تو نہ دے، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہ عزت، عظمت، کسی کی تعریف اگر ہے وہ تیرے لیے، تیرے علاوہ کوئی وہ عزت کسی کو نہیں دے سکتا۔ یہ سب اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ نماز میں پڑھا کرتے تھے یہ دعائیں۔ اور میں نے بتا دیا اگر مقتدی ہے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں پڑھے گا، اگر مقتدی اگر ہے تو سمیع اللہ لمن کیا نہیں پڑھے گا؟ لمن حمیدہ نہیں پڑھے گا۔ بلکہ کیا کہے گا وہ؟ ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد۔ وہ کون کہے گا؟ امام کہے گا۔ اب دیکھیے جب آدمی رکوع سے اٹھتا ہے، ایک دعا یہ بھی مشہور ہے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے، آپ لوگ یاد کیجیے، یہ دعا آپ لوگ یاد کیجیے۔ میں اور ایک مرتبہ دہراتا ہوں، کیا؟ جب رکوع سے اٹھے تو یہ دعا کرنا، ربنا ولک الحمد تو آپ کو یاد ہے نا، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کتنا آسان ہے، کتنا جوڑنا ہے۔ دیکھو کیا ہوگا اس کا، دیکھیے حدیث میں آتا ہے، کننا یوما نصلی وراء النبی، بخاری اور نسائی کی روایت میں آتا ہے، رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، فلما رفع رأسه من الركوع من الركعة قال سمع اللہ لمن حمدہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اپنے سر کو اٹھایا، قال رجل وراءه، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پیچھے کہتا ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد، کیا کہتا ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ پوری دعا۔ فلما انصرف، یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی نماز بھی پڑھاتے ہیں، نماز جب مکمل ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، من المتکلم، کس نے ابھی پیچھے کچھ کہا؟ کسی نے کچھ کہا، یہ دعا پڑھی تھی نا، کسی نے کچھ کہا، وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں نے، اللہ کے نبی نے کہا، رأیت بضعا وثلاثین ملکا یبتدرونہا ایہم یکتبہما اول، اللہ کے نبی نے کہا
میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا یہ کلمات اٹھا رہے تھے اس کا ثواب لکھنے کے لیے، میں لکھوں گا میں لکھوں گا۔ اتنی عظمت والے کلمات ہیں، اتنا ثواب ہے اس میں، لڑ رہے تھے کہ 30 فرشتے اس کلمات کو اٹھانے کے لیے لڑ رہے ہیں، میں لکھوں گا اس کا ثواب، میں لکھوں گا اس کا ثواب، میں لکھوں گا۔ تو آپ سمجھیے اس دعا کی کیا عظمت ہوگی۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کوئی بڑی بات ہے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے میں نے دیکھا، اللہ کے نبی کو دکھایا گیا، فرشتے 30 فرشتے اترے ہیں اور وہ آدمی جو بول رہا ہے اس کلمات کو لے رہے ہیں، اس کا ثواب لکھنے کے لیے آپس میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں کہ کون لکھے گا، میں لکھوں گا میں لکھوں گا۔ اتنی عظیم کلمات ہیں۔ تو اس لیے یہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آدمی کیا کرے، رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اب یہ ایک بات بتا کے میں ختم کرتا ہوں، الحمدللہ ہم رکوع تک پہنچ گئے۔ اب نماز کا طریقہ تو ابھی ختم ہو جائے گا، کوئی بڑی بات نہیں، اس کے بعد مسائل آپ کو معلوم پڑیں گے، نماز میں غلطی ہونا، یہ ہونا وہ ہونا کیا ہے، سب آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہاتھ باندھتے ہیں، سیدھا چھوڑتے ہیں، ہم لوگ عام طور پہ سیدھا چھوڑتے ہیں نا، ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو اس کی بھی گنجائش ہے، علماء نے اس کی بھی گنجائش دی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ عام طور پہ ہاتھ چھوڑا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اگر باندھتا ہے وہ بھی درست ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھ کو کیا کرتے تھے، جو سیدھا ہاتھ ہے اس کو الٹے ہاتھ پہ باندھتے تھے، نماز میں ایسا آتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہوگا رکوع میں کہاں ہاتھ رکھنا ہے اس کا تذکرہ حدیث میں ہے، سجدے میں کہاں ہاتھ رکھنا ہے اس کا تذکرہ حدیث میں ہے، اور اسی طرح 2 سجدے کے بیچ میں ہاتھ کہاں رکھنا ہے اس کا حدیث میں تذکرہ ہے، اتحیات میں ہاتھ کہاں رکھنا ہے اس کا تذکرہ حدیث میں ہے۔ جب الگ الگ ارکان میں الگ الگ نماز کے جو جگہ ہیں، الگ الگ جو آدمی نماز میں جہاں پہنچتا ہے، رکوع میں، سجدے میں، اتحیات میں، اس میں حدیث میں تذکرہ ہے۔ لیکن رکوع سے اٹھنے کے بعد حدیث میں تذکرہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے یا نہیں چھوڑتے تھے۔ لیکن یہ ایک حدیث میں جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ باندھتے تھے۔ تو رکوع سے اٹھنے کے بعد خاص کوئی طریقہ اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا، اسی اعتبار سے اگر کوئی آدمی باندھتا ہے تو کوئی غلط نہیں ہے، حدیث سے ہی استدلال کیا ہے۔ تو کوئی آپ دیکھتے ہوں گے کہیں کہیں حرم میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھنے کے بعد کوئی چند لوگ ہاتھ باندھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی درست ہے، حدیث سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ بس اس کے بعد انشاءاللہ رکوع کے بعد اب سجدے میں جانے کا جو طریقہ ہے، سجدے میں کیسے جائیں گے، سجدے میں سب سے پہلے پیر میں گھٹنا لگے گا یا ہاتھ رکھیں گے، کیا رکھیں گے، اور کون کون سا چیز لگنا ضروری ہے، ناک ہے، پیشانی ہے، 2 ہتھیلیاں ہیں، 2 پیر ہے، اور اسی طرح سے پیر کی انگلیاں ہیں، وہ کیسے رکھنا ہے، اور سجدے میں کیا دعا پڑھنا سنت ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی دعائیں پڑھتے تھے، وہ سب کل کے درس میں انشاءاللہ آئے گا۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔